نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فما لهم پس کیا ہو گیا ان کو عن التذکرۃ معرضین نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکے ہوئے فرت من قسورہ جو شیر سے بھاگ گئے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المدثر کا آج 10واں درس ہے۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا وہ کون سا قصور اور جرم تھا جو تمہیں دوزخ میں لے کر آیا، وہ اپنے جرائم کا اقرار کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے وہاں پہ کوئی سفارشی نہ ہوگا جو ان کو اس عذاب سے چھڑائے۔ کل کے سبق کے اندر شفاعت کا مسئلہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کافروں کے اور مجرموں اور منکروں کے اس رویے پر بطور تعجب کے فرما رہے ہیں کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور ہولناک اور خطرناک اور خوفناک انجام ان کا بالکل تیار ہے، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، اور اعراض کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ پھیرنے والا وہ رب کی نگاہوں میں اتنا گرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور یہ بات آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شاگرد استاذ کی نصیحت کو نہ مانے تو استاذ کو غصہ آتا ہے، اگر کوئی اولاد باپ کی نصیحت کو نہ مانے تو باپ کو غصہ آتا ہے، تو جب انسان مخلوق ہو کر خالق کی نصیحت کو نہ مانے تو اللہ کریم کو بھی غصہ آتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فما لہم ان کو کیا ہو گیا، کیا عن التذکرۃ معرضین، یہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، جب ان کے بھلے اور ان کی خیرخواہی کی بات ان سے کی جاتی ہے تو یہ اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور میری آیات سے دور بھاگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معرضین، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والوں کا تذکرہ کئی مقام پر کیا اور اس کے اعراض کرنے کے وجوہات اور اسباب بھی بیان فرمائے، اور ان اعراض کرنے کی وجہ سے ایسے لوگوں پر جو اللہ کا عذاب اور پکڑایا اس کو بھی بیان فرمایا۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہیں سنتے، نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی، آپ کے ذمہ تو تھا پہنچا دینا، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس میں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کے اعراض کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ،
ان کی حالت تو یہ ہے جب بھی کوئی نیا حکم اللہ کا نازل ہوتا ہے یہ نئے سرے سے منہ موڑنے والے بن جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں اور سنتے ہی کوئی نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور کہتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے کانوں میں پردہ ہے، دلوں میں بوجھ ہے، ہم وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا اور اپنے نبی کو بھیجا اور یہ منہ موڑ رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اعراض کس چیز سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چند مقامات پہ قرآن پاک کے وہ مقام بیان کیے ہیں کہ جن سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں عبرت کے بڑے نمونے ہیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ اور یہ عبرت والی جگہوں پہ جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، پھر عبرت سے اعراض کر لیتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمانوں میں زمین میں عبرت کے بڑے نمونے ہیں جن پہ یہ گزرتے بھی ہیں، جن کو یہ دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ روزانہ اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، طلوع ہونے والا سورج شباب پر پہنچنے کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور روزانہ غروب ہو کر تجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ تو کچھ نہیں تھا، پھر تو آیا، پھر تو شباب اور جوانی پر پہنچا، پھر ڈھلنا شروع ہو گیا بڑھاپے کی طرف، ایک دن تو بھی غروب ہو جائے گا۔ ہر ماہ کا چاند چھوٹا سا بڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے، پھر چھوٹا ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کے اندر بھی عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں، زمین کے اندر بھی عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اپنے کندھوں پہ تو نے کئی جنازے دیکھے، تو نے کئی لوگوں کو بے سہارا اور تڑپتے اور سسکتے ہوئے مرتے دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں جن کو یہ دیکھتے بھی ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو نشانیاں عبرت، نشان عبرت اور عبرت کے مقامات سے اعراض کرنے والے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، میری ساری مخلوق میں مجھے سب سے برے وہ بندے لگتے ہیں جو سمجھتے نہیں، جو سنتے نہیں، بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں، میری آیات کو سنتے کوئی نہیں، عبرت کی مقامات کو دیکھتے کوئی نہیں، اور غور کر کے عقل اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ ساری مخلوق سے گئے گزرے ہیں۔ اللہ میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتے انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ یہ دنیا کے اندر جو انقلابات آ رہے ہیں یہ ہر تغیر تجھے بتا رہا ہے کہ سمجھ جا ایک دن تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو عبرت کے مقامات آتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، اور قیامت کا تذکرہ آتا ہے اور قیامت سر پہ آئی ہوئی ہے، قیامت کے بارے میں غور کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ گیا لیکن وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں، دھیان ہی کوئی نہیں، حساب دینا ہے، کل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ
اللہ کے وعدے سے، اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا پھر اس سے پھر گئے، اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ رزق میں فراوانی عطا فرما، جب خوب مال پیسہ آ جائے گا پھر صدقہ کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب اللہ نے وسعت دے دی پھر بخیل ہو گئے، منہ موڑ لیا اور اعراض کر لیا۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، فرمایا ایک گروہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو آپ شریعت لے کر آئیں اس کے مطابق۔ مثال کے طور پہ والد فوت ہو گیا، میراث تقسیم کرنی ہے، بھئی سارے بھائی ہیں بہنیں ہیں، ماں کا حصہ بھی ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے؟ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین بتائے ان کے مطابق تقسیم کرو۔ تو یہاں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیگر معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، دوسروں کے حقوق کے غصب کرنے کے اندر، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ سامنے آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایک گروہ اعراض کرنے والا ہے۔ ہاں، اور ایک اور وجہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے پھر بھی انسان اعراض کرتا ہے، اللہ کے آیات سے منہ موڑتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب اللہ نے انسان پر انعام کیا، خوب مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ فرماتے ہیں پھر اعراض کر کے پہلو تہی کرتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے، مال و دولت کے نشے میں رب بھول جاتا ہے۔ تو اعراض کس سے کرتے ہیں؟ عبرت کی جگہوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور قیامت کے تذکرے اور حساب سے اعراض کرتے ہیں، وعدہ الہی سے اعراض کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، اور نمبر 5 مال و دولت کے نشے میں دھت ہو کر اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ اب آئیے جی اعراض کرنے والوں کا انجام۔ آیات تو بہت ہیں، چند ایک سن لیجیے۔ سورہ سبا ہے اور اللہ تعالیٰ قوم سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کو بڑے باغات دیے، بڑے پھل عطا کیے، بڑی فراوانیاں عطا کی۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ہم نے کہا کھاؤ پیو پاکیزہ خوشگوار ماحول میں، رب تمہارا گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا بلکہ اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ پھر فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، وہ جو ڈیم باندھا ہوا تھا، جس ڈیم کا پانی باغوں کو لگایا کرتے تھے، پھل 2 گنا ہوتا تھا، وہی ڈیم ٹوٹا جس نے سارے باغ برباد کر دیے، گھر ان کے اجاڑ دیے، اور وہاں جہاں کل باغ ہوا کرتے تھے وہاں جھاؤ اور کانٹے دار جھاڑیاں پیدا کر دیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کے سے منہ موڑنے کی سزا ملی ان کو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ دنیا والے اعراض کرتے ہیں اور میرے حکم سے منہ موڑتے ہیں، ان کو بتاؤ جیسے قوم عاد اور قوم سمود تباہ و برباد ہوئی، ایسے کہیں تم بھی نہ برباد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعراض سے محفوظ فرمائے اور آیات الہیہ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میری نصیحت سے اعراض کیا
اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دیں گے اور روز محشر کو بھی سزا دیں گے۔ دنیا کی سزا کون سی؟ کَإِنَّهُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اور روز محشر کو سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، پھر وہ پوچھے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا، آج رب کی رحمت نے تجھے بھلا دیا۔ جی تو فرمایا آیات الہیہ سے اعراض کرنے کی سزا یہ ملے گی، دنیا میں معیشت تنگ، آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آج پوری قوم پہ معاشی بحران جو آیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ آیات الہیہ سے روگردانی ہے۔ اس لیے اللہ یہاں پر تعجب کرتے ہیں ان کی حالت پر اور کہتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، اور حالت ان کی کیسے ہو گئی؟ فرماتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ انسان کا شرف کتنا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو اپنی ساری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن جب رب کا نافرمان ہوا تو اللہ اس کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ فرمایا جو میری آیتوں سے منہ موڑتا ہے اور ایسے بھاگتا ہے جیسے گدھا بھاگتا ہے، فرت من قسورہ، قسورہ شیر کو کہتے ہیں، شیر کو دیکھ کر جیسے گدھا بھاگتا ہے ایسے یہ میری آیات کو سن کر بھاگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی کئی مقام پر انسان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف ہے، وہاں ایک شخص کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا لیکن خواہشات کے پیچھے چلا، تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان کی اتباع کی، گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہشات کی اتباع کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، کلب کتے کو کہتے ہیں۔ وہ انسان جو اشرف المخلوق تھا، مخلوقات میں سب سے اشرف تھا اور سب سے چنا ہوا تھا، اللہ اس کے ایک فرد کو مثال کس کے ساتھ دے رہے ہیں؟ کتے کے ساتھ۔ تو غور کیجئے میرے سامعین و ناظرین، انسان کی عزت اسی بات میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں سورۃ لقمان میں، تو کہتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بیٹا آواز کو ذرا نرم رکھا کرو، درمیانی آواز، زیادہ اونچا چلانے کی ضرورت نہیں، اونچی آوازیں تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، وہاں بھی اونچے چلانے والوں کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں، میری آیات کو سنتے نہیں۔ ایسے لوگ فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا شرف اور عزت ختم۔ اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کا وہ گروہ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں تجاوز کیا تھا اور اللہ کے حکم کو توڑا تھا، جہاں اللہ نے منع کیا شکار کرنے سے وہاں کیا، اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں قل
هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. جنہوں نے اللہ کا حکم توڑا، اللہ فرماتے ہیں ان کو بندر بنایا، ان کو خنزیر بنایا، ان کو بت پرست بنا دیا. کہاں انسان کا یہ اونچا شرف کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور کہاں ثم رددناه اسفل سافلین، سب سے نیچے کر دیا. اے انسان، رب کی نصیحت سے منہ نہ موڑ، تیری عزت اسی میں ہے. اگر تو رب کی نصیحت سے منہ موڑے گا تجھ جیسا ذلیل کوئی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ. میں نے شروع میں عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی آیات سے منہ موڑنے والوں کا تذکرہ کیا. آیات الہیہ سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں یا دنیا میں عبرت کے نمونوں سے منہ موڑتے ہیں، قیامت کا تذکرہ آئے تو منہ موڑ لیتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، بہت برے لوگوں میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے دنیا اور اخروی عذاب کے میں مبتلا ہونے کا یہ اعراض سبب بن جاتا ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے بتکے ہوئے گدھے ہیں. اللہ ہمیں ایسی حرکات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.